الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت معزز محترم، بہت عزت احترام کے لائق محترم ڈاکٹر صاحب، طلباء و طالبات، احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ خلاق کائنات جل و علا کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں وہ مملکت عزیز عطا فرمائی کہ جس کی حاصل کرنے کا مقصد جس طرف سارے کے سارے اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ نعرہ بھی عموماً لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے یہی فرمایا تھا، دو قومی نظریہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے ملک، ایسے خطے، ایک آزاد جگہ کی ضرورت ہے جس جگہ ہم اپنے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ ان اصول و قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر سکیں کہ جہاں کسی طرح کی کوئی قدغن نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، ہمیں کوئی الجھن نہ ہو، پوری آزادی کے ستم دین متین پر عمل کر سکیں۔ اس وقت دنیا میں آج کل دو، ویسے کل تین وہ مملکتیں ہیں کہ جن کو نظریاتی کہا جا سکتا ہے، جو کسی نہ کسی نظریہ کے تحت مارز وجود میں آئی۔ پہلی مملکت ان میں مدینہ طیبہ ہے، اور دوسرا آپ کا ملک پاکستان، اور تیسرا اسرائیل۔ یہ تین وہ ریاستیں ہیں، وہ مملکتیں ہیں، وہ حکومتیں ہیں کہ جن کا مقصد ایک خاص نظریہ ہے، ایک خاص قومیت ہے۔ مگر میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مملکت عزیز پاکستان کے لیے گو کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے ارشاد فرما دیا تھا، جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کسی ریاست، کسی ملک کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس ملک کو، اس حکومت کو، اس ریاست کو چلانے کا کوئی آئین، کوئی قانون بھی موجود ہے؟ تو آپ نے بربلا فرمایا تھا کہ وہ 14 صدیاں پہلے سے بن چکا ہے۔ مگر افسوسناک حقیقت ہے کہ اس قانون کو نافذ نہیں کیا گیا۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ریاست مدینہ اسلامی فلاحی مملکت۔ ریاست مدینہ اصطلاح اب شروع ہوئی ہے، مراد اس سے وہ ہے کہ وہ اصول اور قواعد جو مدینہ طیبہ میں نافذ تھے، ان اصول و قواعد کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ایک ایسے راستے کا تعین کیا جائے جو ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکے۔ بلا شک و شبہ یہ خیالات بہت ہی عرف اور اعلیٰ ہیں، ہر اعتبار سے ان کی تائید کی جاتی ہے اور تائید کرنی چاہیے بھی، بلکہ رب کائنات جل و علا نے تو بالکل ابتدا میں جب خلاق کائنات جل و علا نے ارواح انبیاء کو اکٹھا فرمایا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب کائنات جل و علا نے جب انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، کہہ لیا تھا کہ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ،
اے گروہ انبیاء، جب میں آپ کو کتاب اور حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے میں وہ بعد میں ابھی عرض کر دوں گا، عطا فرما دوں. اے گروہ انبیاء، تمہاری نبوت کا سورج عین نصف النہار پر ہو، لوگ دھڑا دھڑ تمہارے دین میں شامل ہو رہے ہوں، تمہارے ایک اشارے ابرو پر لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہوں، اور تمہیں عزت و عظمت کی بلندی میسر ہو. اگر ایسی حالت میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ تشریف لے آئے رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اس کی تصدیق فرمانے والے ہوں. مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، تمہاری تردید نہیں فرمائیں گے وہ. پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا اپنے وہ اصول، وہ قواعد جو دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، سماوی اصول و قواعد ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے نافذ فرمایا تھا کہ ان پر تم نے عمل کرنا ہے، تم ان کو ترک کر دو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنے سارے قوانین کو ترک کر کے میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کے مددگار و معاون بن جاؤ گے. پھر رب کائنات جل وعلا نے ان سے ارشاد فرمایا تھا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اس پر میرا مضبوط وعدہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا تھا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کر لیا. تو رب کریم نے فرمایا فَشْهَدُوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. پھر رب کائنات جل وعلا نے اس اصول اور قاعدے کا ذکر فرمایا میں نے جس کی خاطر اس پوری کی پوری آیت بارکہ کو تلاوت کیا ہے. رب کریم نے فرمایا تھا ثُمَّ تَوَلَّ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس کسی نے اس کے بعد نافرمانی کی، نبوت تو ایک طرف رہی، میں ایمان کی دولت بھی چھین لوں گا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. میرے سمیت اب سارے کے سارے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ خلاق کائنات کا علم میں تھا کہ میں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان انبیاء علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کے دور مسعود میں نہیں بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کم و بیش 570 سال بعد اس جہان اور رنگ بو میں جلوہ گر ہوں گے. میرا اللہ جانتا تھا، پھر بھی فرمایا کہ وہ آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہوگا. اپنے جو آئین اور قوانین ہوں گے، جو اپنے اصول و ضوابط ہوں گے، تم ان کو ترک کر دو گے، وہ طریقہ اختیار کرو گے جو میرے نبی کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت جل وعلا بہت اچھی طرح واقف ہے کہ میرے کریم آقا نے ان انبیاء کی ظاہری حیات مبارکہ میں تشریف نہ لانا تھی، لیکن جب میرے نبی آئے تو ان نبیوں کے ماننے والے تو موجود تھے نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے، اور موسیٰ کلیم اللہ کے بعد سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے بنی اسرائیل کے جو انبیاء، ان کے ماننے والے یہودیوں کی شکل میں موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو سابقہ انبیاء کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے عیسائی بھی موجود تھے. گویا یہودی بھی موجود تھے جو موسیٰ کلیم اللہ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو ماننے والے ہیں. عیسائی بھی موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو انجیل کے ماننے والے ہیں، اگرچہ ان میں آئین، قانون اور شریعت کی کتاب محض تورات تھی، مگر ان کے پیروکار تو موجود تھے نا. تو اب ان کے لیے کیا لازم تھا؟ رب کائنات نے جب ان کے نبیوں کو فرما دیا تھا کہ جب میرے نبی آ جائیں گے تمہارے سارے کے سارے اصول و قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے اور تمہیں میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا. گویا ان کے لیے بدرجہ اولا حکم تھا کہ تم اپنی کتابوں کو، ان اصول و قوانین کو ترک کر کے دامن مصطفیٰ کریم میں پناہ لے لو. یہاں میں آپ کو جو احساس دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی، حضرت سیدنا داؤد پر زبور اللہ نے نازل فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. خود ان کتابوں کو نازل کرنے والے خلاق کائنات کو حکم دیا تھا
جب میرا نبی آ جائے گا قانون اس کا نافذ ہوگا، پہلے سارے کے سارے قوانین میں اللہ منسوخ کرتا ہوں، اور جو کہ اس کو نہ مانے گا میں اس کو فاسق و فاجر قرار دے دوں گا، ایمان کی دولت اس سے چھین لوں گا۔ جب وہ قوانین جو اللہ نے عطا فرمائے تھے وہ میرے نبی کی موجودگی میں نہیں چل سکتے تو باقی دوسرے قانون کی حیثیت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ ذرا سوچیے اس ملک کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین یہاں نافذ کیے جائیں گے۔ مگر بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایک تلخ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پاکستان پہ نافذ نہیں کیا گیا۔ اور رب نے کیا فرمایا تھا؟ جو روگردانی کرے گا، جو انکار کرے گا، معاذ اللہ میں اسے ایمان تک کی دولت چھین لوں گا۔ پھر خود سوچئے کامیابی و کامرانی سے ہمیں کس طرح ہم کنار ہونا ہوگا کہ اگر ہم نے صراحتاً رب کائنات جل وعلا کے ان اصول و قوانین کی خلاف ورزی کی ہو جو رب کائنات نے نافذ فرمائے ہیں، پھر کامیابی کیسے ہمارا مقدر بنے گی؟ خالق کائنات نے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میری زبان سے غلط جملے نکل سکتے ہیں، میری بات سے کوتاہی ہو سکتی ہے، میری زبان سے میں غلط وعدہ کر سکتا ہوں انسان ہونے کے ناطے سے، مگر مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات کا وعدہ سچا ہے، اس کی خبر مبنی بر حقیقت ہے۔ خالق کائنات نے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ غم کرو نہ سستی دکھاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، بات صرف اتنی ہے تم صاحب ایمان بن جاؤ، جو میں نے تمہیں حکم دیا وہ اپنا لو۔ اس لیے جس موضوع پر آپ نے مجھے گفتگو کے لیے حکم دیا ہے نہایت یہ اہم موضوع ہے کہ ہمیں ریاست مدینہ والے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ فلاحی مملکت تبھی بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کس امر کی ہے، کس بات کی ضرورت ہے؟ خالق کائنات جل مجید نے میرے کریم آقا رسول عربی کو فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم اپنے قریبیوں کو ڈر سنائیے، اور میں آپ کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کروں کہ میری ذات کے سب سے زیادہ قریبی میں ہوں۔ رب کائنات قرآن کی فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے فلاحی مملکت بنانے کے لیے، اسلامی ریاست بنانے کے لیے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے اوپر ان اصول و قوانین کو نافذ کرنا ہوگا جو صاحب مدینہ کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ میں پھر معذرت چاہتا ہوں، شاید آپ یہ کہیں کہ یہ کس طرح کی سخت گفتگو کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر میں بخوبی واقف ہوں کہ ملیریا کے موسم میں کونین کی ضرورت پڑتی ہے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو سرجری تک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات جل مجد الکریم نے مختلف گناہوں کا ذکر فرمایا، ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بدترین جرم بدکاری کا ذکر کیا، اس کی سزا کا ذکر کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بدکار پر لعنت نہیں بھیجی ہے، زانیہ پر لعنت نہیں بھیجی قرآن کریم میں۔ خالق کائنات جل وعلا نے چور کا ذکر فرمایا، چور پر لعنت بھی بھیجی، اس کی سزا کا ذکر کیا، سود کا ذکر کیا، اس کی سزا کا ذکر کیا، مگر اس پر لعنت نہیں بھیجی۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ اور یہ اصول قاعدہ میرے کریم آقا سے ہے کہ جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی وہاں لعنت نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیا سعادت میں طویل واقعہ نقل کیا ہے، میں اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا کہیں تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت باقی صحابہ میرے آقا کی معیت میں جا رہے تھے۔ صدیق اکبر اپنی سواری اونٹ پر سوار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے پہلو ملائے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے، دوسرے اونٹ پر آپ کا زادیرہ تھا،
وہ سامان جو راستے میں ضرورت کے تحت استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ دوسرے اونٹ پر سوار تھا۔ سواری کا اونٹ تو صحیح تھا مگر اس اونٹ پر زیادہ راہ لدا ہوا تھا، وہ کو سست تھا۔ صدیق اکبر کی زبان سے راستے میں ایک جگہ بار بار اس کو کھینچنے کی وجہ سے زبان سے نکل گیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو پیچھے رہ رہا ہے، اور لعنت ہی تو پیچھے رہ رہا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے یہ جملہ سن لیا تو بہت ہی زیادہ حیرانی کے انداز میں فرمان کہ انت صدیق ولعنتا، تو صدیق ہے، تو نے لعنت کر دی۔ کیا کہا تھا؟ اونٹ کو کہا تھا تجھ پر لعنت ہو، تو تیز کیوں نہیں چلتا ہے؟ تو میرے نبی فرمان لگے تو نے اونٹ پر لعنت کر دی۔ میرے کریم آقا نے قافلے کو رک جانے کا حکم دیا، قافلہ رک گیا۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا اونٹ کے اوپر سے سارا سامان اتار لو۔ سامان اتار لیا گیا، قجامہ بھی اتار دو۔ وہ لکڑی رہنما جو اونٹ کے اوپر اس لیے رکھی جاتی تاکہ سامان اس کے اندر ٹکایا جا سکے، قجامہ اتر گیا۔ ارشاد میں نمدہ بھی اتار لو، وہ کپڑا جو اونٹ کے بدن پر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ لکڑی کی رگڑ اس کے بدن کو نقصان نہ پہنچائے، نمدہ بھی اتار لیا گیا۔ ارشاد میں اس کی نکیل بھی اتار لو، اس کی نکیل بھی اتار لی گئی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس پر ابو بکر نے لعنت کر دی ہے، اب یہ رحمت والے قافلے میں نہیں رہ سکتا، اس کو دھکیل کر جنگل کی طرف اس کو دھکیل دو تاکہ یہ درندوں کا شکار ہو جائے۔ میں اس اونٹ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا کہ اس پر ابو بکر نے لعنت کر دی ہے۔ غور کیجئے، جس پر ابو بکر لعنت کرے میرے نبیوں سے اتنی نفرت فرماتے ہیں، جس پر اللہ لعنت کرے، جھوٹے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جو جملہ میں نے پہلے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب درس و بات کہنے والی ہے، ہماری سیاست میں ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے ہی جھوٹ، تو پھر ہم پر رحمت ہوگی؟ پھر وہ تصور ریاست مدینہ کا پورا ہو سکتا ہے؟ کل تک سیاسی چال کہا جاتا تھا، آج اس کو یو ٹرن کہہ دیتے ہیں۔ کیسا شخص ہونا چاہیے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر ایک وادی میں محو گفتگو تھا، باتیں کر رہا تھا، اور یہ زمانے کی بات ہے جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مسلم رحمت عالم نے زندگی کی 25 سے لے کر 30 بہاریں تک ملاحظہ فرمائی تھیں، یعنی ظاہری مبارکہ تقریباً اتنی تھی، ابھی اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ تھی کہ یہ شخصیت کل کو اعلان نبوت فرمائے گی، اور اتنی عظیم منصب پر رب کائنات جل وعلا نے ان کو فائز فرمایا ہے۔ عبداللہ، یہ حدیث برکت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں میں ان سے محو گفتگو تھا، باتیں کر رہا تھا، مکہ مکرمہ سے باہر پہاڑوں کی ایک وادی میں، دائیں بائیں پہاڑ ہوں، درمیان میں جو خالی ہوتی ہے وادی کہلواتی ہے، وادی میں کھڑا میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ دوران گفتگو مجھے گھر ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا اے صادق و امی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں گھر وہ کام نپٹا کے آ جاتا ہوں، لین دین کا معاملہ تھا، یہ بھی تاجر تھے، میں وہ کام نپٹا کے آ جاتا ہوں، کیا میرے آنے تک آپ میرا انتظار فرمائیں گے، میرا انتظار کریں گے؟ تو صادق و امین اس وقت وہ رسول رحمت کے نام سے نہیں پہچانے جاتے تھے، صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس واقعہ کے 10 یا 15 سال بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے صادق و امین نے اتنا جملہ فرما دیا، ہاں عبداللہ میں تیرے آنے تک یہاں ٹھہروں گا۔ عبداللہ فرماتے میں آ گیا، اللہ کی قدرت دیکھیے، میں کام کاج میں ایسا الجھا کہ میرے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ آج کا سارا دن بیت گیا، سورج غروب ہو گیا، رات بھی گزر گئی، پھر سپیدہ سحر نمودار ہوا، سورج نے آنکھ کھولی، دن بھر چمکتا رہا، پھر آج کا سورج بھی غروب ہو گیا، پھر رات آ گئی، اگلے دن کا سورج پھر طلوع ہو گیا، دوپہر ڈھلی تو تب مجھے احساس ہوا تو میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں تو وقت پر پہنچا نہیں۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو ایجاد نہ ہوئی تھی کہ خیال کرتے گھنٹہ 2 گھنٹہ، خیال فرمایا شاید کتنی دیر تک وہ کھڑے رہے ہوں گے، سورج ڈلا ہوگا، پھر وہ گھر کو واپس آئے ہوں گے، اب جو اچانک ان سے میرا آمنا سامنا ہوگا، ملاقات ہوگی، تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیوں نہ ہو بے قاعدہ ملاقات کی بجائے باقاعدہ ملاقات کر لی جائے، میں ان کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہو کر ان سے معافی مانگوں گا۔
کہ مجھے معاف کر دیجئے، اس دن میں نے آپ کو زحمت دی، پتہ نہیں آپ کتنی دیر تک میرا انتظار فرماتے رہے ہوں گے۔ پھر اپنے ایک شان مقدس میں واپس پلٹے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں میں نے ان کو مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں بازار میں تلاش کیا مگر کہیں بھی نہ ملے۔ حضرت ابو طالب کے گھر جا کے دستک دی، ان سے پوچھا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں خود پریشان ہوں، 1-2 دن سے وہ گھر نہیں آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انجانے میں میرے قدم اس وادی کی جانب اٹھ گئے، جس جگہ میں نے ان کو کھڑے چھوڑا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں وادی میں پہنچا تو وہیں کھڑے میرا انتظار فرما رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر وہ ناراضی ہوئے، غصے میں نہیں آئے، صرف اتنا فرمایا عبداللہ تو نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں اس وقت سے لے کے اب تک یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ میرے بھائیوں، رب کائنات جل وعلا نے حکم دیا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ یہ حکم اللہ کن کو دیتا ہے؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا حکومت و سلطنت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ انتخاب ہے یہی غیر اسلامی ہے، جو طریقہ انتخاب ہے نا غیر اسلامی ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ کو اپنی یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر یا ڈائریکٹر کی ضرورت ہے۔ بطور مثال کہتا ہوں، ایک طرف جامع ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ انتخاب کروائیں مانا والا ساچندیہ تلاوہ ارد گرد کے سارے گاؤں میں اعلان کروا دیں کہ یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کے لیے ڈائریکٹر کی ضرورت ہے، اور آپ ووٹ دیں کہ کس کو ڈائریکٹر بنایا جائے۔ ایک طرف گاؤں کا چودھری ہو اور ایک طرف ڈاکٹر صاحب ہوں۔ اب گاؤں کے چودھری کس کو ووٹ دیں گے؟ نہ گاؤں کے جو باشندے کس کو ووٹ دیں گے؟ تو پھر چودھری صاحب آپ کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن جائے گا، جس کو یہ تو پتہ ہے، یہ تو علم ہے کہ فصل کو پانی کب دینا چاہیے، گندم کا کتنا بیج پر ایکڑ چاہیے، کھاد کب ڈالنی ہے، مگر کیا وہ یونیورسٹی کے اصول و قوانین سے بھی واقف ہوگا؟ اور پھر مغربی جمہوریت میں ہمیشہ اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے۔ شاید آپ کو میری بات سے اختلاف ہو کہ تو سچ نہیں کہہ رہا، اقلیت نہیں بلکہ اکثریت کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محض ہماری بھول ہے۔ بطور مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ بطور مثال سمجھیے کہ 10 پارٹیاں ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 10 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی نے بطور مثال سمجھیے 10 ووٹ لیے، ان میں سے ایک پارٹی نے 20 ووٹ لے لیے۔ ایک پارٹی نے کتنے لیے؟ 20، اور باقیوں نے؟ حکومت کس کی بنے گی؟ 20 والے کی۔ یہ جو 10 ووٹ لیے تھے 90، یہ جمع کر لیں ایک طرف، زیادہ کون سے بنے؟ 20 کے 90۔ تو پھر اقلیت نے اکثریت پر حکومت کی ہے، اکثریت نے اقلیت پر حکومت نہیں کی ہے۔ پھر یہاں دیکھا یہ نہیں جاتا کون کس معیار کا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البوجم شفیع معظم رحمت آکون و مکان کے بعد جب انتخاب ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں اعلیٰ ترین فیصلہ وہ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے۔ جب جامع مسجد کوفہ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا، علی ہمیں پتہ چلا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، مگر تیری بجائے لوگوں نے ابو بکر صدیق کو منتخب کر لیا، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، اور یہ جواب تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا تھا، غور سے سنو، مجھ کو میرے اللہ کی قسم میں نے رسول رحمت کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی کبھی حضور پر جھوٹ نہیں باندھا تھا، رحمت عالم کے بعد بھی کبھی رسول رحمت میں جھوٹ نہیں باندھوں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بھی یہ دیکھا تھا کہ جب بارگاہ سات امام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر ہوئے تھے جب رسول رحمت کی طبیعت شفا ناساز تھی، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جلوہ فرما نہیں ہو سکتے تھے، تو بلال نے آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ منتظر ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تشریف لائیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں وہاں موجود تھا، میری موجودگی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، میں حاضر تھا، غیر حاضر نہیں تھا۔
میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، وہی موجود تھا، لیکن رسول رحمت نے بلال کو حکم دیا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو سیدنا علی مظفر فرمانے کہ جس کو اللہ کے نبی نے آگے کر دیا تھا پھر کون اس کو پیچھے کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے کس کا انتخاب فرمایا تھا، اور پھر ان کا کردار کیا تھا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، رب کائنات جل وعلا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ جب تک عدل اپنے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا کسی اور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سارے کے سارے اس واقعہ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ایک مقدمہ بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہوا تھا، ایک چوری کا مقدمہ تھا، اور چوری کرنے والی عورت کا نام فاطمہ بنت الاسود تھا، جو قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ بنو مخزوم قریش کی وہ شاخ ہے کہ ابو جہل اسی شاخ سے متعلق تھا، بڑا نامور خاندان تھا، بڑی عزت والا قبیلہ تھا۔ اس عورت سے کوتاہی یا غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ بارگاہ سات باب میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفارشی پیش کیا گیا۔ مدعی علیہا، دعویٰ کرنے والے اور جس خاتون پہ دعویٰ کیا گیا تھا دونوں میں کمپرومائز ہو چکا تھا۔ جن کے ہاں چوری ہوئی تھی ان کو بنو مخزوم والوں نے کہا تھا ہم تمہاری چوری سے دگنی اشیاء یا رقم تمہیں پیش کر دیتے ہیں، تم اپنے مقدمے کو اٹھا لو، ہاتھ پیچھے کر لو، پیروی نہ کرنا مقدمے کی۔ انہوں نے اقرار کر لیا تھا، ٹھیک ہے ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب بارکار ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش کون کرتا؟ انتخاب کیا گیا حضرت اسامہ بن زید کا، جن سے میرے کریم آقا بے پناہ پیار فرماتے تھے، بلکہ بعض اوقات ایک زانو پر امام حسن یا امام حسین کو بٹھاتے، دوسرے زانو پر ان کو حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اپنے اونٹ پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ میرے کریم آقا کے بڑے محبوب صحابی ہیں، ان کا انتخاب ہوا کہ حضور سے سفارش یہ کریں گے۔ جب بارگاہ رسالت باب میں یہ سفارش پیش کی گئی کہ مدعی اور مدعا علیہا، دعویٰ کرنے والے اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے دونوں میں صلح ہو چکی ہے، اب یا رسول اللہ مقدمے کو واپس لے لیا جائے، تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان نے حکم دیا تھا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ممبر بچھا دیا گیا۔ میرے کریم آقا بڑے غصہ میں تھے۔ اسامہ فرماتے میں نے کبھی حضور کو ایسے غصہ میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے نبی ممبر شریف پہ جلوہ فرما ہوئے، فرمانے لگے اور یاد رکھو پہلی قوموں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ جب ان میں کوئی صاحب ثروت جرم کرتا تو اس پر پردہ ڈال دیا جاتا، غریب جرم کرتا تو سزا دے دی جاتی۔ چوری کی ہے فاطمہ بنت الاسود نے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا نے اس کا نام لیا کہ جو جنت کی شہزادی ہے۔ فرمانے لگے وہ تو وہ تھی نا، مجھ کو قسم ہے رب کائنات کی اگر میری لخت جگر سے یہ جرم ہوتا تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا۔ یہ کس نے نافذ کیا ہے؟ اس نے کہ جس نے پھر مدینہ طیبہ کی ریاست بنائی ہے اس سے نافذ کیا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ رسول رحمت کا یہ عمل تھا، بعد میں صحابہ کرام کو دیکھیے کہ ان کا عمل کس قدر بلند و بالا تھا، کس قدر عظیم تھا۔ حکومت رب کائنات جل وعلا کی ایک عطا ہے۔ اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ حاکمہ سے ماخوذ ہے، حکومت۔ حاکمہ اسی سے لفظی حکمت ہے۔ حکمت الفرس گھوڑے کے منہ میں دی گئی وہ میٹل کی بنی ہوئی شے ہوتی ہے جس کے دونوں کناروں پر دو سرکل دائرے سے لگے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تنابیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو عربی میں حکمت الفرس کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو سیدھا رکھنا، مینٹین رکھنا، دائیں بائیں ہونے سے روک دینا، سیدھے راستے پر چلانا۔ اسی لیے حکومت اس شے کو کہا جاتا ہے کہ سارے قوانین کو صحیح ترین طریقے سے نافذ کرنا، خواہ قانون اپنے بارے میں ہو یا قانون کسی دوسرے کے بارے میں ہو، ان قوانین کو مینٹین کر کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانا، اس کا لفظی معنی حکومت ہوا کرتا ہے۔
رب کائنات کے محبوب مکرم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو تربیت فرمائی تھی، پہلے اپنے اوپر معاملات کو لاگو کرو، اس کے بعد دوسروں کو دیکھو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول محتشم رحمت کون مکان علیہ کے ظاہری حیات مبارکہ میں ایک گھر تھا جس گھر میں ایک نابینا خاتون رہا کرتی تھی۔ میں بارہا اس کے ہاں جاتا، کبھی کبھار بارہا اس کے ہاں گیا تھا، اور 10 دن کے بعد جب میں جاتا تو اس کے گھر کو سنوار دیتا، اس کے برتن دھونے والے ہوتے دھو دیتا، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے آ جاتا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت پہ فائز ہوئے ہیں، فرماتے سیدنا فاروق اعظم میں معمول کے مطابق اس خاتون کے ہاں گیا تو اس کے گھر کا سارا سامان بالکل درستگی کے ساتھ سجا ہوا تھا، صحن میں جھاڑو بھی دیا ہوا تھا، اور اس کے سارے برتن دھلے ہوئے تھے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، کچھ درہم کچھ دینار بھی موجود تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں یہ سب کچھ کون کر گیا ہے؟ یہ درہم و دینار تجھے کون دے کے گیا؟ تو اماں نے حیرانی سے کہا، بیٹے وہ تم نہیں تھے، تمہیں تو آیا کرتے ہو میرے پاس، وہ شخص بولا نہیں ہے، گفتگو نہیں کی میرے ساتھ، مگر یہ سب کچھ کر کے چلا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگی، وہ تو روزانہ ہی آ جاتا ہے، تو 8 دن کے بعد آتا تھا نا، میں نے تو سمجھا شاید تو روزانہ آنے لگا ہے۔ فرمایا کہ اچھا چلو میں کل آؤں گا۔ اگلے دن سیدنا فاروق اعظم وقت سے پہلے گئے تو کیا دیکھا، کسی شخص نے اپنے منہ پر رومال لے رکھا ہے، لپیٹا ہوا ہے، اور اماں کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آواز دے کے کہا، وہی شخص تو کون ہے جس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے؟ جب اس نے اپنے چہرے سے رومال دور کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ صدیق اکبر تھے۔ میں نے اس کے حضور آپ؟ فرمایا کہ ہاں، رایا کی خبرگیری میری ذمہ داری ہے، وگرنہ آپ کا جی چاہے تو آپ کی لائبریری میں مشکاہ شریف ہوگی، کتاب الامارہ آپ اٹھا کے دیکھیں۔ فرمانے کہ میں ڈرتا ہوں، کس وقت سے ڈرتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں 3 ہیں، ایک روایت میں 10 پر بھی حاکم بنایا، قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں اسے اس طرح پیش کیا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ پسے پشت بنے ہوں گے یا پسے گردن بنے ہوں گے۔ رب کائنات جل وعلا پہلے اس سے حساب لے گا، اپنے ماتحتوں کے بارے میں مجھے جواب دیں کہ تو نے کیا سلوک کیا تھا، جو تجھ پر حکم نافذ کیا گیا تھا تو نے اس کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا ہوگا تو فابیہا، وگرنہ اٹھا کر ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ 40 سال تک لڑکتا رہے گا، پھر کہیں جا کے جہنم کی تہ کو لگے گا۔ جب تک یہ انصاف اور عدل کا قانون نافذ نہیں کیا جاتا، فلاحی مملکت کا تصور محض خواب ہوگا، دیوانے کا خواب، حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں عدل و انصاف کے قانون کو نافذ کرنا ہوگا۔ یہی وہ قانون ہے جو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان نے مدینہ طیبہ میں نافذ فرمایا تھا، اور یہی وہ قانون ہے جو بعد میں نافذ ہوتا رہا۔ جب تک یہ قانون نافذ ہے، اسلام کی سب سے زیادہ اعلیٰ ترین صفت یہ ہے کہ اسلام عدل سے کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی عدل کا حصہ ہے۔ انصاف کیا ہے؟ بتوں کو معبود نہ مان، اپنے رب کو معبود مان، یہی انصاف ہے نا، یہی عدل ہے نا۔ انصاف مجھے میرے بدن کے ساتھ کرنا ہوگا، جہنم میں ڈھالوں تو نا انصافی ہے، جنت پہ لے جاؤں تو انصاف ہے۔ بنیاد ہی انصاف پر ہے، بنیاد ہی عدل پر ہے۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، فاتح مصر عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے مصر کے اندر حضرت عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، اور عامل گورنر، قاضی القضاء چیف جسٹس بھی تھے۔ سیدنا عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح بھی ہیں مصر کے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کو اسی علاقے کا گورنر اور چیف جسٹس بنا دیا تھا۔ ان کے بیٹے نے، جس کا نام محمد تھا، ایک مصری کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا، مصری کا گھوڑا تھوڑا آگے نکل گیا تو عمر ابن العاص کے بیٹے محمد نے اس کو کوڑے سے مارا، کہا کہ میں جانتا نہیں تو کہ میں کون ہوں، امیر کا بیٹا ہوں، انا ابن الامیر، میں امیر کا بیٹا ہوں، تو نے گھوڑا مجھ سے آگے دوڑایا۔
اس شخص نے اسے تو کچھ نہ کہا، اسی وقت مدینہ طیبہ کی راہ لی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت فیض زجت میں حاضر ہو گیا اور آ کر یہ سارا واقعہ عرض کیا، حضور میرے ساتھ ہمارے گورنر کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا تھا، محمد نے، نام اس کا محمد تھا، محمد بن عامر بن عاص۔ عمر عربی میں لکھا جاتا ہے عین کے بعد میم، را کے بعد واو، ہم اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں ہوتا، لفظ عمر ہوتا ہے۔ اگر عمر لکھا ہو تو واو نہیں ہوتا، اگر واو لکھا ہو تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، عین پر زبر پڑھتے ہیں۔ اگر واو نہ ہو تو عمر پڑھتے ہیں، واو ہو تو عمر پڑھتے ہیں۔ محمد بن عامر نے مجھے مارا، قصور میرا کیا تھا کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غصہ میں آ گئے، وہیں موجود ایک شخص کو حکم دیا، جس حال میں تجھے عامل مصر ملے اسی حال میں اس کو گرفتار کر کے لے آ۔ اب گورنر کے لیے یہ حکم ہے کہ جس حال میں ہو، وہ جن کپڑوں میں وہاں موجود تھے اسی کپڑوں میں گرفتار کر کے فاروق اعظم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ان کا بیٹا محمد بھی پیش ہو گیا اور یہ مصری شخص بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی غضبناک انداز میں فرمایا، اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اے تو نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ تیرے بیٹے کی یہ جرات کہ تیری وجہ سے کہ تو گورنر ہے۔ یہ غریب آدمی کو اس نے کوڑا مارا، اس مصری کو فرمایا آگے بڑھو۔ مصری آگے بڑھا، اپنا کوڑا اسے تھما دیا، میں اس امیر کے بیٹے کو کوڑے مار اور جب تک تیرا جی چاہے اس کو سزا دے۔ اس کو کوڑے مارے۔ عمر ابن العاص قریب کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اپنا بدلہ لے چکا تو فرمانے لگے اب ذرا اس امیر کی وہ خبر لے لی۔ اس شخص سے دیکھا کہ امیر سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین میرے ساتھ اتنا اعلیٰ انصاف فرما رہے ہیں، تو عرض کیا حضور اس لڑکے نے مجھے کوڑے مارے تھے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا جا میں تجھے گورنری پر بحال کرتا ہوں، آئندہ احتیاط کرنا۔ یہ ہے انصاف اسلام کا، یہ ہے وہ چیز جس سے اسلام کو سربلندی تک پہنچایا تھا، عظمت سے ہمکنار کیا تھا۔ مسٹر گوبن رومن امپائر میں لکھتا ہے، اور یہ واقعہ مختلف سیرت نگاروں نے، مورخین نے مختلف کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت سیدنا سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا تھا۔ حالت اس کی غیر تھی، لباس اس کا میلا کچیلا تھا، پریشان حال، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا لگا حضور میں ایک فریادی ہوں اور فریاد لے کے آیا ہوں۔ حضرت سلطان محمود فرمان لگے کیا فریاد ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بھرے دربار میں نہیں بتاؤں گا، بات ایسی ہے میں تنہا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ سلطان صاحب نے فوراً اس کو تنہائی میں وقت دے دیا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے روتے ہوئے کانپتے لرز سے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور بات بہت بڑی ہے، جس طرح ہم عموماً کہتے ہیں زبان چھوٹی ہے بات بڑی ہے، جرأت نہیں پاتا کہ آپ کے سامنے وہ شکایت پیش کروں جس سے میں دو چار ہوں۔ سلطان محمود نے اسے تسلی دی، دلاسا دیا، بغیر ہچکچاہٹ کے وہ کہہ دے جو تو چاہتا ہے۔ وہ شخص سے عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ ایک شخص میرے گھر آتا ہے، مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، میری عزت سے کھیلتا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں سلطان کا بیٹا ہوں۔ حضور مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، یا تو مجھے حکم دے دے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیں۔ اگر آپ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے تو اپنے بیٹے کو منع کر دیں وہ میرے گھر نہ آیا کرے، اس بغیرتی کو میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ حضرت سلطان محمود نے فرمایا وہ آتا کب ہے؟ حضور کبھی تو روزانہ آ جاتا ہے، کبھی ایک رات چھوڑ کر آ جاتا ہے، میں اب جو آئے تو مجھے تم اطلاع دے دینا۔ حضور آپ تک کیسے پہنچوں گا؟ جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ فرمائیں گے اس کا انتظام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر گبن نے یہ نقل کیا ہے، مسٹر گبن نے، کہ حضرت سلطان نے سیکیورٹی والوں کو بلایا اور حکم دیا رات کے جس پہر بھی یہ شخص آئے اس کو روکو گے نہیں، سیدھا اس کو میرے کمرے تک پہنچا دو گے۔
ایسے ہی ہوا، تیسرے دن وہ شخص دربار میں آیا، کمرے تک پہنچا دیا گیا، سلطان ابھی جاگ رہے تھے۔ وہ شخص نے کیا، حضور آپ کا بیٹے میرے گھر آیا ہے۔ فوراً تلوار لے کر تیار ہو گیا، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیا، فرمایا اس گھر کا محاصرہ کر لو، اگر گھر سے نکل کر کوئی بھاگے تو بھاگنے نہیں دینا ہے۔ اور اس صاحب خانہ کو کہا اندر جا کے چراغ بجھا دو، دیا گل کر دو۔ چراغ بجھا دیا گیا، دیا گل ہو گیا۔ اب سلطان صاحب اندر گئے، وہ شخص نے آہٹ کو پایا، وہ جرم میں مصروف تھا، آہٹ پا کے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، باہر نکل لگا۔ سلطان نے تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ پھر حکم دیا اب دیا جلاؤ۔ دیا جلا تو سلطان نے اس کی شکل کو دیکھا، دیکھتے ہی سجدہ میں گر گئے۔ پھر کہا جلدی کرو مجھے پانی پلاؤ۔ صاحب خانہ نے پانی پیش کیا اور عرض کیا حضور یہ کیا تھا سب کچھ؟ آپ نے پہلے سجدہ کیا ہے اور اس کے بعد پانی طلب کیا؟ فرمان لگے کہ میں نے سوچا تھا شاید تو سچا ہوگا، یہ واقعی میرا بیٹا ہوگا، میں نے روشنیاں گل ہی اس لیے کروائی تھی کہ مجھے محبت آئے ہی نہیں اپنے لگتے جگہ پہ، انصاف کروں گا۔ میں نے اس کی گردن اڑا دی، لیکن جب روشنی جلی تب میں نے دیکھا یہ میرا بیٹا نہیں، کوئی اور بدمعاش ہے جو خود کو میرا بیٹا ظاہر کر کے تیری عزت سے کھیلتا ہے۔ اور پانی اس لیے پیا اس وقت سے لے کے اب تک میں نے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے کہ جب تک انصاف نہ ہوگا میں کھانا پانی نہیں کھوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ فلاحی مملکت، یہ ہے وہ اسلامی مملکت کہ جس کا ہر فرد بشر اپنی جگہ محفوظ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ارشاد گرامی قدر بہت مشہور و معروف ہے، جو آپ نے فرمایا تھا اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو قیامت کی امت سے پوچھا جائے گا وہ کتا بھوکا کیوں مرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ بحمدللہ تعالیٰ سارے کے سارے سمجھدار ہیں، آپ کی لائبریری میں تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی مبارک زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا دور حکومت پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہاں تو میں بہت کچھ نہیں بتا سکوں گا، بعض اشارات ہی عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جانے کا انداز کیا تھا، آنے کا انداز کیا تھا، واپس تشریف لا رہے تھے جنگل بیابان میں، آپ نے ایک خیمہ دیکھا تھا، ایک خیمہ دیکھا تھا، آپ اس خیمے کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ وہاں ایک بڑھیا ہے اور چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا تھا بتائیے ان بچوں کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ضعیف العمر بڑھیا نے کہا تھا سبب اس کا یہ ہے کہ میرے پاس ان بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو دربار خلافت پہ جاتی، عمر کے پاس جاتی اور اس سے جا کے مطالبہ کرتی کہ میں اس حال میں ہوں، میرے کو پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس نے بڑا ٹکا سا جواب دیا مجھے کیا ضرورت تھی اس کے دربار خلافت میں جانے کی؟ آپ نے فرمایا پھر اس کو کیسے پتہ چلتا عمر کو کہ تو ایک ایسی مفلوق الحال بڑھیا ہے کہ جس کو امداد کی ضرورت ہے؟ اس سے بڑا کوڑا سا جواب دیا اگر اسے پتہ نہیں ہے تو مملکت چھوڑ دے، میری خبرگیری کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم چپ کر گئے، کوئی جواب نہ دے پائے۔ آپ مدینہ طیبہ میں آئے، اپنے کشان مقدس پہ بیت المال میں گئے، اپنے غلام اسلم اس کا نام تھا، ارشاد فرمانے لگے ایک آٹے کا تھیلا میرے سر پر رکھ دے، تھوڑا گھی، تیل اور متعلقہ سامان وہ بھی مجھ پر لاد دے۔ حضور کیا بات ہے، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، کدھر جانا ہے؟ یہ سامان آپ اپنے اوپر لاد کر کہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بڑھیا خیمہ میں بھوکی اور پیاسی ہے، میں اس کو کھانا پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس غلام نے عرض کیا حضور میں نوکر جو موجود ہوں، یہ سارا سامان میں اٹھا لوں گا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا، اللہ کے دربار میں بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ اب وہ شخص خاموش تھا، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں کر دے۔ اپنے سر پر آٹے کا تھیلا متعلقہ سامان اٹھایا، اس بڑھیا کے ہاں تشریف لے گئے، اس بڑھیا کے ہاں تشریف لے گئے۔ بچے رو رہے تھے، بڑھیا کو فرمایا یہ سامان لے، ابھی کھانا تیار کرنا چاہیے، اور خود اس کے چولہے میں پھونکے مار مار کر آگ جلا رہے تھے۔
کھانا تیار ہو گیا، پک گیا، تو آپ نے فرمایا ان بچوں کو کھلا، جن بچوں کو میں روتا ہوا دیکھ چکا ہوں، یہ آنکھیں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتی ہیں۔ بچوں نے کھانا کھایا تو پھر وہ بڑھیا کہنے لگی یا اللہ میں دعا کرتی ہوں اس شخص کو امیر المومنین بنا دے، عمر کی جگہ حکومت اسے دے دے، میں تیرے حضور دعا کرتی ہوں، کتنا اچھا شخص ہے، غریبوں کا کتنا ہم نوا ہے، کتنا پرسان حال ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، فرمانے لگے اماں مجھے بتا تم مجھ سے راضی ہو گئی ہے؟ بیٹے سر سے لے کے پاؤں تک میں تو سے راضی ہوں، اماں پھر ایک گزارش ہے، بیٹے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے پوچھا، اس بڑھیا نے پوچھا، فاروق اعظم فرمانے لگے اماں کیا اس حسن سلوک کی وجہ سے جو تیرے ساتھ کیا گیا ہے عمر کو معاف کرتی ہے؟ قیامت کے دن اس کے گریبان میں تیرا ہاتھ تو نہیں ہوگا؟ کہنے کہ بیٹے میں عمر پہ غصہ میں تو بہت تھی، لیکن تیرے حسن سلوک کی وجہ سے میں اسے معاف کرتی ہوں۔ فرمایا کہ ماں وعدہ کر لے قیامت کے دن تو عمر سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گی۔ اس بڑھیا نے کہا اے بیٹے بے پرواہ ہو جا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن میں عمر سے کوئی بھی مواخذہ نہیں کروں گی۔ فرمانے کہ پھر کل وہاں آنا دربار خلافت میں تیرے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن بڑھی آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عمر تو یہی تھے جو رات میرے ہاں نوکری کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسلامی فلاحی مملکت کے لیے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، نبی کریم جل وعلا ویسے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں گے باقی نہیں بدل سکتے۔ جب میں گھر کا سربراہ میں نمازی بن جاؤں گا تو میرے بیٹے مجھے دیکھ کر ہی نمازی بن جائیں گے۔ زمانہ تھا ولید بن عبد الملک کا، اور لوگ آپس میں پوچھا کرتے تھے تیری شادیاں کتنی ہیں، تیری لونڈیاں کتنی ہیں، تو کہاں کہاں جاتا ہے؟ اور زمانہ تھا عمر بن عبد العزیز کا، لوگ پوچھا کرتے تھے تو نے تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نے نوافل کتنے پڑھے ہیں؟ یہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے واقعات کیے، جی چاہتا ہے کہ ان کا بھی ایک واقعہ آپ کو کوٹ کر دوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کوفہ میں تشریف فرما تھے، آپ سارے کے ساتھ جانتے پس منظر کیا تھا مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کوفہ میں جانے کا، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ کوفہ میں تشریف فرما تھے اور آپ نے چیف جسٹس کے طور پر حضرت قاضی شرح کا انتخاب فرمایا کہ تو یہاں چیف جسٹس ہو جا۔ قاضی شرح بے حیثیت چیف جسٹس تھے۔ حضرت سیدنا علی مرزا کی زرہ وہ جیکٹ کہ جو میدان جنگ میں اس لیے زیب تن کر لی جاتی ہے کہ آنے والے تیر تلواروں کے زخموں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، وہ لوہے کی جیکٹ زرہ وہ گم ہو گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے حضرت سیدنا علی مرزا بازار میں جا رہے تھے تو آپ نے وہی اپنی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی، فرمانے کہ وہ ٹھہر جا، یہ زرہ تو نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے تو بیچی بھی نہیں ہے اور کسی کو ہبہ بھی نہیں کی، تحفہ بھی نہیں دیا، پھر تیرے پاس کیسے پہنچی؟ وہ آپ کی بات کا جواب نہ دے پایا، یقین ہو گیا اس سے چوری کی ہے، میری ہی زرہ ہے۔ وہ آئیں بائیں کرنے لگا تو سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ پراپر چینل قاضی شرح کی خدمت میں حاضر ہو کر اشار فرمایا کہ قاضی صاحب میں نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی ہے، میری زرہ مجھے واپس دلائی جائے۔ اب قاضی صاحب نے سمن جاری کر دیے، وارنٹ جاری کر دیے، مدعی علی المرتضیٰ ہیں جو خلیفۃ الرسول ہیں اور مدعا علیہ وہ یہودی ہے، یہ دونوں قاضی شرح کی عدالت پہ پہنچے۔ قاضی شرح نے اب مدعا علیہ پہ جرانی فرمائی، اوئے یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی، کہاں سے تو نے لی ہے؟ نہیں، جو اصول ہے اسلام کا اسی سے ابتدا فرمایا۔ حضرت علی سے فرمایا دعویٰ کرو، کیا تمہارا دعویٰ ہے؟ یہودی بھی کھڑا تھا، حضرت علی بھی تشریف فرما ہے، بتائیے آپ کا دعویٰ کیا ہے، اپنے دعوے کو دہرائیے۔ آپ نے اپنا دعویٰ دہرایا، میری زرہ تھی
جو گم ہو گئی ہے۔ میں نے زرہ اس یہودی کے پاس دیکھی ہے، وہ یہودی زرہ لے کے آیا تھا، قاضی صاحب نے حکم دیا تھا زرہ لے کے آؤ، اور یہ اس کے بعد جو زرہ ہے یہ زرہ میری ہے۔ اب قاضی صاحب نے اپنا رخ انور یہودی کی جانب نہیں فرمائے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ نہیں، فرمانے لگے علی تم اچھی طرح جانتے ہو مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہے، پہلے گواہ پیش کرو، زرہ تمہاری ہے، تمہارے پاس گواہ کون ہے زرہ کے تمہارے ہونے کا؟ تم نے دعوت اس کے خلاف دائر کر دی ہے، گواہ کون ہے؟ حضرت قاضی شریح کے سامنے باب مدینۃ العلم ہے علی المرتضیٰ، فرمانے لگے قاضی صاحب میرا بیٹا حسن اور بیٹا حسین یہ دونوں گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے صاف جواب دیا، علی بہت اچھی طرح تم جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، میں اس گواہی کو رد کرتا ہوں، ان دونوں کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ علی مرزا فرمانے لگے قاضی صاحب میرا مد مقابل یہودی ہے جس کے خلاف میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور گواہی میں نے ان کی پیش کی ہے جن کو میرے نبی نے نوجوانان جنت کے سردار قرار دیا ہے، کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ تو قاضی صاحب نے جواب کیا دیا، میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا، مگر اسلام کا قانون ہے کہ باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، میں اپنے نبی کے قانون پر عمل کروں گا۔ علی خاموش ہو گئے۔ کوئی اور گواہ ہے؟ جی ہاں ہے، میرا غلام قمر گواہ ہے۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اے علی تم بہت اچھی طرح واقف ہو کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، گواہ آقا کے خلاف غلام ہو سکتا ہے لیکن آقا کے حق میں گواہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آقا کی وجہ سے دب کر گواہی دیں۔ علی نے نگاہیں جھکا لی، فرمانے لگے پھر اس کے سوا تو میرے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ حضرت قاضی شریح کا اب روئے خطاب اس یہودی کی جانب تھا، کہا بڑی معذرت کے ساتھ میں باعزت تمہیں بری کرتا ہوں، علی اپنے مقدمے پہ گواہ پیش نہیں کر سکے، جاؤ میری عدالت سے باہر نکل جاؤ۔ اب یہ دونوں عدالت سے باہر نکلے تو اس یہودی نے حضرت علی کا مبارک ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا اے علی میں سلام پیش کرتا ہوں اتنے عظیم مذہب کو کہ جس میں عدالت کو اتنی فوقیت حاصل ہے، انصاف کو یہ معراج میسر ہے، یہ زرہ آپ کی ہے، میں نے چورائی تھی، میں پیش بھی کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں، میں اس عظیم مذہب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت علی مذاکر کے جواباً ارشاد فرمایا ٹھیک ہے زرہ میری تھی لیکن اب میں تم کو توفتاً پیش کرتا ہوں، اب یہ تیرے پاس رہے گی۔ جب تک ہم انصاف کو قائم نہیں کریں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ فلاحی مملکت تصور میں آئے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز انصاف، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے مجھے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ اگر میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعایتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو اور تم سے تمہارے رعایت کے بارے میں، رعایا کے بارے میں، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اور آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، میری گفتگو بالکل اختتام کو پہنچ چکی ہے، میں آپ سے سوال کروں گا، راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، اگر کسی کی بھیڑ بکریاں کسی کی فصل کو چر جائیں تو مجرم کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے بنا؟ جی بتا دو۔ چرواہا۔ مجرم کون ہوتے ہیں؟ چرواہے نے تو ایک پتہ بھی نہیں کھایا، یہ ساری فصل تو بکریاں چر گئی ہیں، چرواہے کا قصور کیا ہے؟ اب کورٹ میں فیصلہ جائیں اور جج چرواہے سے سوال کرے اے جرمانہ تجھے یہ کیا جاتا ہے، اتنے سال کی قید سنائی جاتی ہے، اور چرواہا کہے میرے سر پر قرآن رکھ کے قسم لے لو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ بکریاں کدھر گئی تھیں، میں تو ایک درخت کے نیچے چادر بچھائے میں تو سو رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں بکریاں کدھر گئی تھیں۔ تو جج کیا کہے گا؟ تجھے سزا ہی اس بات کی ہے، سویا ہوا کیوں تھا؟ تو نے اپنی بکریوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا تو چرواہا کیوں بنا؟ بکریوں کو کنٹرول کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے یہی فرمایا کلکم راعن، تم سارے کے سارے چرواہے ہو،
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، قیامت کے اندر اللہ تم سے سوال فرمائے گا رعایتہ ہی، تمہاری رعایا کے بارے میں جو تمہارے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا وقت نہ لائے کہ مجھ سے پوچھا جائے بتا تیری بیوی کے ساتھ، تیرے بچوں کے ساتھ انصاف تھا کہ نہیں تھا، تیرے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف تھا کہ نہیں تھا، تو سچ بولا کرتا تو ان کے ساتھ کہ نہیں بولا کرتا تھا۔ اللہ حاضر قیاس، جیسے جیسے میرا حلقہ احباب وسیع ہوتا چلا جائے گا میری ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک گھر چھوٹی حکومت ہے، پھر مل کر ایک بستی بنتی ہے، اس سے بڑی حکومت بن جاتی ہے۔ کئی بستیاں مل کر ایک تھانہ بنتا ہے، اس سے بڑی حکومت بن جاتی ہے۔ کئی تھانے مل کر ایک تحصیل بن جاتی ہے، اس سے بڑی حکومت ہو گئی۔ کئی تحصیلیں مل کر ایک ضلع بن جاتا ہے، اس سے بڑی حکومت بن گئی۔ کئی ضلع مل کر ایک ڈویژن بن جاتا ہے، اس سے بڑی حکومت ہو گئی۔ کئی ڈویژن مل کر ایک صوبہ بن جاتا ہے، اس سے بڑی حکومت ہو گئی۔ کئی صوبہ مل کر ایک ملک بن جاتا ہے، اس سے بڑی حکومت ہوگی۔ جو جتنی حکومت کا مالک اتنا ہی بڑا ذمہ دار ہے۔ میں بھی اپنی ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتا، ہم میں کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر اس کو نافذ کر سکیں اور پھر آہستہ آہستہ سب پر یہ چیز نافذ ہو جائیں۔ یہ ہے وہ اسلامی فلاحی مملکت کہ جس کا تصور آپ فرما رہے تھے کہ پہلے اس کو ہم اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے، اپنے گھر پر نافذ کریں گے، اور ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے گا جس نے خود پر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو نافذ کر رکھا ہو۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ کو حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔